الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. سبحان الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالی جل شانہ وعز برہانہ وامن والہ وقدس شانہ لا تعدد احسانہ لا تعدد احسانہ لا تعدد احسانہ وعظم کمالہ. اللہ تعالی جل شانہ آپ دی تشریف آوری، علماء کرام، حفاظ اعظام، قرہ حضرات اور نعت خوانان صاحبان دا پڑھنا، منتظمین دی طرفوں لنگر اور خیرات دا اہتمام، جلسے دا انتظام، اللہ تعالی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. اللہ تعالی جل شانہ کی ذات مبارکہ دا بہت بڑا کرم ہے، احسان ہے اور احسان عظیم ہے کہ اللہ تعالی نے سانو انسان بنایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سب پڑھو الحمدللہ رب العالمین. انسان بناونا خالق کائنات دا بہت بڑا احسان ہے. سبحان اللہ. سائیں او دی مخلوقات تا 14 طبق کے مشتمل ہے. اس دی مخلوقات 18,000 جنسی مخلوقات ہے، جس دی تعداد شمار دا علم ہی نہیں. کائنات اس بے نیاز دی اتنی وسیع و عریض ہے کہ آج تک کائنات دیاں حداں کو پار بھی کوئی نہیں کر سکتا. تمام مخلوقات اللہ تعالی دی ہے. آسمان دے فرشتے کھاون تو پاک، پیون تو پاک، خواہشات نفسانی تو پاک، فرشتگان جدوں دے پیدا شاید تھائیں اس ٹائم تو لے کے آج تک، آج تو قیام قیامت تک، ہما وقت ہر ٹائم فرشتگان دا
ذکر الہی دے وچ پیا گزردا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرشتیاں دیاں بیویاں نہیں, فرشتیاں دے بچے نہیں, فرشتیاں نو کوئی روزی دا ہور کوئی کام کار نہیں. ہر تنفس ذکر الہی دے اندر پیا گزردا ہے. ہر لمحہ یاد الہی دے اندر مصروف اور مہاون. 24 گھنٹے قیام والے قیام دے وچ, رکوع والے رکوع دے وچ, سجود والے سجدیاں دے وچ, قوما والے قوما دے وچ, قادا والے قادا دے وچ, تشہد والے حالت تشہد دے وچ اللہ تعالی دی عبادت بیٹھے کرنے, حتیٰ کہ انہاں کو تجدید وضو دی بھی ضرورت نہیں پوندی. ایک اونگ تک انہیں نیند بھی نہیں آتی. 24 گھنٹے ہر ٹائم ہر لحظہ اللہ تعالی دی عبادت بیٹھے کرنے. مگر قرآن دے فیصلے دے مطابق انسان فرشتیاں نالوں بھی افضل ہے. کتنا بڑا احسان ہے اس کا, اس ذات پروردگار کا کتنا بڑا احسان کہ اس نے سانو انسان بنایا. پھر اس احسان نے عظیم دوتے بہت بڑی نعمت عظمی یہ ہے کہ اس نے انسان بنایا. صحیح, یہودی بھی تھا انسان, انگریز بھی انسان, مجوسی بھی انسان, کمیونسٹ بھی انسان, سوشلسٹ بھی انسان, کیپٹلسٹ بھی انسان, دہریہ بھی انسان, قمر پرست بھی انسان, شمس پرست بھی انسان, فلک پرست بھی انسان, حجر و شجر پرست بھی انسان, آتش پرست بھی انسان, توحید پرست بھی انسان. مگر اس دی ذات دا احسان عظیم ہے کہ اس نے احسان بنایا, انسان بنایا اور انسان بنا کے مسلمان بنایا. غیر دے سامنے جھکن دی بجائے, بتاں کو سجدہ کرنے دی بجائے, پتھر کو پوجن دی بجائے, مورتیاں تے صنم کو خدا سمجھن دی بجائے اس دی ذات دا احسان ہے کہ اس نے سانو انسان بنایا, مسلمان بنایا اور اپنی ذات دا عرفان عطا فرمایا. بہت بڑا کرم. سب پڑھو الحمدللہ رب العالمین. انسانیت بہت بڑا مقام. قرآن شریف دے وچ آندے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. کائنات دے خالق نے 4 قسمیں چاہ کے فرمایا, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. سبحان اللہ سبحان اللہ. 4 قسمیں چاہیے میں کو, تین دی قسم, میں کو طور سینا دی قسم, زیتون دی قسم, میں کو مکہ مدینے دی قسم. انسان کو میں ساری کائنات نالوں ود افضل بنائے میں. الحمدللہ. سب پڑھو الحمدللہ. بہت بڑی کرم نوازی, احسان عظیم ہے. اور پھر انسان دنیا کے اندر اس وقت 5.5 ارب کے قریب ہے, مگر تمام انسانوں نالوں, تمام بشروں نالوں مسلمان افضل. یہ اس کا سانو تے احسان عظیم ہے کہ انسان بنا کے مسلمان بنائے. سب پڑھو الحمدللہ. یعنی مسلمان دا معنی ہے جے کو اسلام ہوئے, جے کو حضور پاک دی ذات دی پہچان ہوئے, جڑا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. نبی الانبیاء دا نام مبارک آوے تو درود ضرور پڑھیا کرو, بڑا ضروری ہے. امت واسطے آپ کا نام سن کے درود شریف پڑھنا لازم ہے. نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمائے, جڑا میرا امتی میری ذات مبارکہ تے محبت دے نال, ادب دے نال, احترام دے نال, ذوق روحانی, تصوف ایمانی, وجدان قلبی دے نال درود شریف پڑھدا ہے, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے محبت والے غلاماں دے درود پاک کو ڈائریکٹ لائن دوتے خود سماعت فرمینا. سب پڑھو صلی اللہ تعالی, مل کے پڑھو اونچی آواز میں, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم.
اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے درود شریف ایسا پڑھنے جو جن وچ آل اصحاب دوہاں دا نام آ. یہ اللہ تعالیٰ دی ذات دا احسان ہے اور احسان عظیم ہے, احسان کبرا اور احسان لامتناہی اور لامحدود ہے کہ اس نے انسان بنایا, الحمدللہ انسان بنا کے مسلمان بنایا. اس نبی الانبیاء دا امتی بنایا جس نو اللہ پاک نے سب نالوں ود رتبہ عطا فرمایا. عیسائی لوگ مسلمانوں دے بعد تعداد دے وچ دنیا دے اوتے سب تو زیادہ دوجے نمبر تے ہیں. مسلمانوں دے بعد مسلمانوں دی تعداد تاں اللہ تعالی دی رحمت ہے سب نالوں زیادہ ہے. توجہ نہیں راوی والا سب پڑھنا الحمدللہ. سیکنڈ نمبر جڑا ہے وہ عیسائیت ہے, جے کو کرسچن سرین دیو. عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تعوذ باللہ اللہ تعالیٰ دے پتر ہے. یہ غلط عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ کا کوئی پتر نہیں. سارے حضور پر نور بھی اللہ تعالیٰ دے پتر نہیں. کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی شیر جلی, کوئی علی خدا نہیں. کوئی اس کائنات دے خالق دا پتر نہیں, کوئی اس دا رشتہ دار نہیں, کوئی اس دا بیٹا نہیں, کوئی اس دی بیوی تے بیٹی نہیں, کوئی اس دا جوڑ زور نہیں. وہ اپنی ذات دے وچ بے مثل تے بے مثال ہے. چپڑو الحمدللہ. سب نبی ولی اللہ تعالی دی مخلوق ہیں, اللہ تبارک و تعالی دے بندے ہیں, اللہ تعالی دی مخلوق ہیں. نبی بھی اسے دی مخلوق ہیں, انسان بھی اسے دی مخلوق ہیں. مگر پوری انسانیت دے وچوں نبیاں ولیاں دے وچوں اللہ تعالی دی پوری کائنات تے مخلوقات دے وچوں سارا پاک پیغمبر سب تو افضل ہے. خالق نہیں, بناون والا اوندا بھی اللہ تعالی ہے. وہ بناون وچ اول, میرا نبی بنن وچ اول, وہ بناون وچ بے مثل, میرا نبی بنن وچ بے مثل, وہ بناون وچ بے مثال, اے بنن وچ بے مثال, وہ بناون وچ لا جواب, اے بنن وچ لا جواب, وہ بناون وچ لا نظیر, اے بنن وچ لا نظیر. وہ کائنات کو بناون والا, اے دھرتی کو وساون والا, وہ کوثر بناون والا, اے پیاسیا کو پلاون والا, وہ عرش بناون والا, اے نالین سمیت عرش تے جاون والا, وہ سدرا بناون والا, اے سدرا دے پار جاون والا, وہ کوثر بناون والا, اے تسیاں کو پلاون والا. وہ خدا ہے, اے مصطفیٰ ہے, وہ احد ہے, اے احمد ہے, وہ صمد ہے, اے رب دا محبوب ہے, وہ لا نظیر تے لا مثل تے لا موجود ہے. اے اللہ تبارک و تعالی دا معبود حقیقی ہے. اللہ تعالی آپ اللہ تعالی دی مخلوق ہے, خالق نہیں. نہ کوئی خالق سمجھے گا. عیسائیوں دی کار اسلام دی حق شناس جماعت اہل سنت بے وقوف نہیں. یہ نبی پاک کو خدا دا پتر جبنا میں قرآن دا اعلان لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کوئی وہ دی ذات دا ثانی نہیں, کوئی وہ دی ذات وچ خامی نہیں. ساری کائنات دے بناون والا. He made earth, sea and sky, numerous animals, bird to fly. انگریزی سمجھ آتی پئی ہے. اور سو مون سٹار اینڈ سن. اس پوری کائنات دا واحد مالک اللہ تعالی ہے. واحد مالک. ذرے دے برابر کہیں دا حصہ نہیں, پانی دے قطرے دے برابر کہیں دا سانچ کھاتا نہیں, ریت دے ذرے تے درخت دے برگ دے برابر بھی کہیں دی پارٹنرشپ نہیں. پوری کائنات دا واحد مالک اللہ تعالی. حضور پر نور اللہ تعالی دی مخلوق ہے, مگر اصل یہ مخلوق نہیں. مخلوق ضرور ہے, خالق نہیں. خالق ہے کہ اللہ تعالی. الہکم و الہ واحد. لوگوں میرا اور تمہارا معبود ایک اللہ. یہ اعلان قرآن ہے, یہ نبوت دا فرمان ہے, یہ اہل سنت دا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے. مگر اللہ تعالیٰ دی پوری کائنات وچ, مخلوقات وچ
موجودات وچ، ارضیات وچ، سماویات وچ، سیاسیات وچ، معاشیات وچ، اقتصادیات وچ، پوری کائنات دے اندر کوئی نبی پاک دی ذات دا ثانی نہیں. جی میں بناوا والا بے مثل بے مثال ہے، ان دا محبوب بھی بنن دے وچ بے مثل تے بے مثال. نبی علیہ السلام امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا بلو ما خلق اللہ تعالی نوری، ساری کائنات تو پہلے اول اللہ تعالی نے میں نبی الانبیاء دے نور مبارک کو بنایا. آپ آئے سارے کو بات ہے، مگر آپ دی حقیقت، آپ دی خلقت، آپ دی پیدائش، تشریف آوری ساری کائنات تو اول ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جا جناب آدم علیہ السلام جڑے بشریت دے باپ ہیں جتوں بشریت دی ابتدا ٹری ہے، اجا جناب آدم علیہ السلام مٹی تے پانی دے اندر موجود ہیں، مخدوم کائنات فرمیندے نے میں نبوت دا تاج پہلے آسماناں تے پایا ہویا. کون تو نبی ہوں و آدم بین الماء والطین، آقا دا فرمان. حضور دے منہ مبارک جو جڑے کلمات نکلے انہاں کو سڑیندے حدیث. یہ نبوت دا فرمان ہے، حدیث مبارکہ دے اقوال ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی دی ساری مخلوقات دے وچوں سب نالوں افضل. عیسائی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو بغیر باپ دے پیدا تھے، اللہ تعالی نے ایسی قدرت کامہ دکھائی آپ دا باپ کوئی نہیں. ایک دن عیسائیاں دا ایک وفد میرے پاک پیغمبر دی ذات دے نال مناظرہ کرن آیا مدینے شریف. سارے عیسائیاں دے بڑے بڑے پادری راہب کٹھے تھی کہ وفد دی شکل آخر لگے جناب اچھا تو کچھ گل کرنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا آؤ تشریف دینا. میں گئے کیا کہنا چاہتے ہو؟ آخر لگے جناب تسا اللہ تعالیٰ دے نبی ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں اللہ تعالیٰ دا نبی ہاں. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام فرمائے وہ نبی ہن. فرمائے تمہارے والد کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمائے میرے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ. عیسیٰ علیہ السلام دے والد کا نام کیا ہے؟ فرمائے میں کو عیسیٰ علیہ السلام دے ابو دے نام دا پتہ کوئی نہیں، نہ ان دا نام ہے ابا اے جو کوئی نہ. عیسائیاں لوگوں نے آخیا سہی وقت بہتر ہے جو تسیں اون نبی دا کلمہ پڑھو، اے تہاڈی امتی اون نبی دا کلمہ پڑھے جندا باپ کوئی نہیں. تہاڈے تو والد گرامی ہے نا، آپ آدھے بیٹھے ہو جو میرے والد نام عبداللہ. اے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی باپ ہی نہیں، تو وقت ان کی شان ود ہے، ان کا کلمہ پڑھنا چاہیے. نبی علیہ السلام نے تھوڑا جہا توقف فرما کے فرمایا عیسائیاں دے پادریاں ہو، ہندو مذہب دے راہباں ہو، اگر تہاڈے نزدیک فضیلت دا معیار ایو ہے، اگر تساں سمجھنے جو شان والا بندہ وہ جو جڑا بغیر باپ دے پیدا شدہ ہے، کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. جب اللہ پاک نے بغیر باپ دے پیدا کیا ان کا شان تو واقعی حقیقت زیادہ ہے. فرمایا اگر حقیقت ان کا شان زیادہ ہے تو تصا وقت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ ہی نہ پڑھو، جناب آدم علیہ السلام دا کلمہ چا پڑھو جو آدم علیہ السلام تو وہ ہے جدا باپ ہی کوئی نہیں، جدی اما ہی کوئی نہیں. آپ کے نبی دا شان دیکھو کیسا معقول جواب، کیسا وزنی ٹھوس جواب ہے. تو جو ہے نا عیسائی تو یہ گال گن کے آئے ہیں جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کوئی نہیں، بغیر باپ دے پیدا شدہ ہے. یہ جی یہ گل قرآن سارا بھی یاد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا شدہ ہیں، مگر آدم علیہ السلام وہ ہیں جن دی باپ بھی کوئی نہیں، جن دی اما بھی کوئی نہیں. سارے دے سارے لاجواب تھی گئے، جنہ دی قسمت چنگی کھڑی آئی وہ میرے سونے نبی دا کلمہ پڑھے. سب لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. یہ جو نام مبارک دے اوتے درود شریف پڑھنے یہ بڑا لازمی ہے بھراو. یہ حضور پاک دا فرمان ہے تے یہ لازمی فرمان ہے. تے جڑا نا چون کے اکھیں تے رکھ رہے ہیں یہ حضرت جناب صدیق اکبر دی سنت ہے. او صحابی رسول جڑا میرے نبی دا پہلا پہلا یار ہے، جن تے راضی پروردگار ہے، جن دی مدینے طیبہ دے وچ مزار ہے، جن دی مدار مطلع انوار ہے، نور دا اسرار ہے، صدیق محمد کریم دا پہلا پہلا یار ہے. یہ جڑا نا چومنے تے چوم کے اکھیں تے رکھانے یہ حضرت صدیق اکبر دی سنت.
جو ہے نا بھائی یہ اس ہستی کا فرمان ہے کہ جڑا درود شریف پڑھنے وہ فرض بھی ہے واجب بھی ہے سنت بھی ہے مستحب بھی ہے مستحسن بھی ہے وہ سب تو اولا ہے وہ سب نالوں افضل ہے جو ہے نا جڑا نبوت دے اسم گرامی دی تعظیم ہے یہ اس بندے دی سنت ہے اس بندے دا عمل ہے اس بندے دا طریقہ ہے جہاں ذکر رب دے قرآن چ موجود ہے آؤ رب تعالی دے قرآن دی زیارت فرماؤ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنین صدیق اکبر کا ذکر قرآن اور جہاں ذکر قرآن دے وچ ہوئے خود فیصلہ کرو جو ان دی سنت کو جاری رکھنا یا بند کرنا جہاں اللہ پاک نے قرآن دے وچ ذکر فرمایا ہوئے وہ کتنی امپورٹنٹ ہستی ہے ان کا اسلام دے وچ کتنا وزن ہے توجہ نہیں یہ ربائی نہیں یہ ناول نہیں یہ رب تعالی دا قرآن ہے جو صدیق اکبر دا ذکر رب دے قرآن چ موجود ہے جہاں ذکر قرآن دے وچ ہوئے مہربانی کرنے ان دی سنت کو بند نہیں کرنا ان دے طریقے کو جاری رکھنا ان دے فرمان کو زندہ رکھنا توجہ ہے نا جناب یہ نہ چومن والا طریقہ بھی بڑا اچھا عمل ہے ثواب بے حساب ہے جناب صدیق اکبر دی سنت ہے مگر اس نالوں درود شریف پڑھن بسدہ درجے بہتر ہے تو لہذا دوہیں کم جاری رکھو درود ہی پڑھیا کرو سائیں کا نام ہی چوم چکی سب سے پڑھو صلی اللہ تعالی مل کے پہنچی آواز صلی اللہ تعالی انشاءاللہ کوئی نہ کیسی آج کہیں کو اگر ہو سی اعتراض میں نہ چیز سے یا تو کو قرآن چ دکھاتے ویسے جو یہ درود شریف پڑھن کا طریقہ یہ کوئی سادہ طریقہ نہیں یہ رب تبارک و تعالی دے قرآن پاک دا فرمان ہے 22 سپارہ سورت احزاب دے وچ یہ موجود ہے اللہ تعالی دی قدرت نال وہ آیت نکل آئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کائنات دے خالق نے مالک نے رازق نے پالک نے حی قیوم نے سمیع بصیر نے علیم خبیر نے رؤوف الرحیم نے نعم المولا و نعم النصیر نے ان اللہ علی کل شیء قدیر نے قرآن کے اندر اعلان فرما دیتا ہے کہ میں رب تعالیٰ میرے فرشتے نبی الانبیاء دی ذات مبارکہ تے درود شریف پڑھ دین اے مومنین دی جماعت تساں بھی ہر ٹائم ہر ویلے ہر لحظہ ہر لمحہ میرے نبی دی ذات تے درود و سلام پڑھو یہ قرآن دا ٹائم کی پابندی نہیں کہ اس ٹائم پڑھنے اس ٹائم نہیں پڑھنا اس کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہر ٹائم ستے پے ہو چلتے پے ہو درود شریف پڑھو مگر بعض لوگ ایسے بھی ہیں جڑے کم علمی کی وجہ تو ایک بندے کئی لوگوں کو آدھے میاں ٹوٹی جا درود شریف نہ پڑھیا کر نا میں جو انہوں نے پوچھا بھائی ان کیا مسئلہ ہے ٹوٹی جا درود شریف کیوں نہ پڑھیں بندے ٹوٹی جا درود شریف جو پڑھتے ہیں نا ان جٹ ہلائی ودن جو انہوں نے گودے کی درد شروع کی وے یہ جی بیلٹ ہے نا اتنا ملک صاحب زیادہ سردار صاحب لوگ راندھ ہیں ملک صاحب 100% حقیقت ہی کہ جڑے جناب کے گودیاں درد شروع تھے ودن یہ درود دی وجہ نہیں یہ کوئی بئی وجہ ہے حکیم صاحب آئے بیٹھے نہیں نہ کو پتہ لگا بیٹھے یہ درود دی وجہ کریں تو درد نکل دے درود دی وجہ کریں تو مصیبتاں تے درد دکھ پیڑا پرابلم ٹل دیے درود شریف نال درد پودے نہیں درد نکل دے یہ کو تو ہر ٹائم پر ہوں رات دا ٹائم اجا لوگ سردیاں دی وجہ تو مکان ایک سمجھے پھر رات بھی 25-26 کے قریب ہے آخری دہاکہ ہے اندھیری رات ہوندی ہے اور مکان ستے پے ہو رات دا ٹائم ہے ایک رات دا اندھیرا دوجا مکان دا اندھیرا تیجا بہت سارے گھر بجلی نہیں ہوتی بجلی بھی ہوتی ہے تو لوڈ شیڈنگ دا اندھیرا تے چوتھا بندہ منہ تے رضائی یا کپڑا چا پیندا ہے 4 اندھیرے جڑا کٹھے تھی ونجن
اتھائی ستی جات کمرے دے اندر قبر دے اندھیرے کو یاد کیا کرو. 4 اندھیریاں دے کٹھے تھیوان نال قبر دے اندھیرے کو یاد کر کے دائیں طرف ستے کرو, سجے پاسے ہتھیلی سر تلے دے کے ستا. یہ سنت دا طریقہ ہے. تو جناب اگر شمالن جنوبن ستے پائیو تو ظاہر جناب دائیں کروٹ تے سمسو تو منہ این پاسے ہو سی. تو جناب والا جڑے مکان ستے پائیو سارے لوگوں دے پکے مکان کوئی نہیں تے سارے لوگوں دی یا کوٹھیاں تے بلڈنگاں بھی کوئی نہیں. پاکستان دے مڈل کلاس تے لوئر کلاس لوگوں دی اکثریت بہت زیادہ ہے. امیر تے متوسط درجے دے لوگ تے بہت گھاٹے پے اپنے مکان میں ستا پے. اکثر میرے دیہاتی بھرا مال مویشیاں والے کمرے چ ستے پے ہوندے. بال بچے تے جڑا باورچی خانہ ہوندا تے سمر بار دا بھی کمرہ وہ ہی ہوندا ہے انہیں ستے پے ہو. اتھائیں جو ستی جاد ہوتے تو رضائیاں وچ پڑھے نا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. رات دا ٹائم اپنے مکان ستا پہلا جان دے 10 11 12 تے باویں کیوں نہ پیا وجدا ہوئے. اگر اس ٹائم تو اپنی بیوی کو سدے ہوئی جواب نہ دے سی, پوتر نو سدے ہوئی جواب نہ دے سی, اپنے نوکرم صاحب ملازم نو سدے ہوئی جواب نہ دے سی, بار بار تینو سرنا پوسی مگر تیرا بستر آرام دو تے ستے پے ہوتے تواڈے منہ چوں نکل دے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. مدینے طیبہ وچوں ہزاراں میلاں دے وچوں امام الانبیاء مخدوم کائنات سید المرسلین نبیاں دی کچاری دے وچ سر ٹا کے فرمائے او میری ذات دو تے درود پڑھن والا میرا غریب امتیا جھونپڑے ستا پے کچے مکانے ستا پے باورچی خانے ستا پے اپنے بالا بچہ تے مال مویشے ستا پے تیرے درود پاک کو میں ڈائریکٹ لائن دو تے خود سماعت کیا پکڑے نا. اور امام نے دسو این عمل کو جاری رکھو یا بند کر دو. دیکھو پھر وہ کافر کہیں پوری طرح گار سمجھاونی ہے پیار تے محبت. مگر میں پوری گارنٹی نال میں کہا تھا این عظیم اجتماع کیوں ایک بندہ اٹھی کے ناچ تھی کہ آج اس جلسے کہیں جماعت اہل سنت دے عالم نے, کہیں خطیب نے, کہیں نعت خان نے, کہیں مولوی منودی نے, کہیں کو بےمان سجیا ہوئے, کہیں کو کافر سجیا ہوئے, کہیں تو کفر کا فتوا لایا. توجہ ہے نہیں یہ گالی کوئی مولویاں دے ڈر دی وجہ تو نہیں کریں گے سمجھنا بھی بھائی. بات یہ ہوتی ہے سائیں کہ برتن جو ہے نا برتن وہ کو اڈے لو, وہ کو الٹا کرو. وہ کو جب اڈلے سو پانی ہو سی تو پانی نہیں کرتی, دودھ پیا ہو سی تو دودھ نہیں کرتی. دل دے وچوں زبان دے راستے وہ کچھ نکل سی جڑا اندر ہے. لیکن خوف کی وجہ تو نہیں ہوتا نہیں نہ مولیوں کو ڈرے بدے یہ اپنی اپنی محبت ہے. تو کفر دے کلمات یہ جائز نہیں. مولوی صاحبانہ تو پڑھا لکھا ہوا نصیب تھی وے پاکستانی فرقہ واریت نہ پھیرو. کلمے پڑھنے والا نبی دا کوئی امتی کافر نہیں. اعلان اور واضح اعلان تو جو ہے نا بھائی کہیں کو کافر نہ سکے. فرقہ واریت برباد کی تھی میرے ملک. میرے بھرا وہ تو نہیں لکھا لوں مجھے دیکھتے ایمان رمضان مظفر گردہ ایہو ذلہ تے چوک قریشی ہاں کیا تھے انہی لاشاں مسجد کی چڑھتی ہے. جہاں مسجد کے نماز پڑھانا ہے بیٹھے وہ کافر ہے. جہاں نماز پڑھ کے تے قرآن دی تلاوت بیٹھا کریں دے وہ کافر ہے. یا سوچو نا تو سا تو جو ہے جہاں روزے نال ماہ رمضان دے مہینے چ اٹھے رب کو مناونا ہے بیٹھے تو وہ کافر نظر پہ آدھے وہ کو مارن ثواب دے سمجھیں دے ہو. یہ اسلام کی خدمت ہے. کدیں کافر ہی مسجد ہے چاہتے کدیں کافر ہی سارے قرآن کو جھولیاں چ رکھ کے سونے قرآن کی تلاوت کریں دے. سونی جماعت کا طالب علم اسٹوڈنٹ یہ اجتماع بغیر کہیں ایک دو دے کوئی بھی یہ جمبر نہ بیٹھا ہوئے 16ویں جماعت والے ہویا. صحیح جہاں بچہ 16ویں جماعت پہ پڑھتا ہوئے وہ ماں پیو دے دل کیا توقعات اولاد والے بیٹھے تھوڑے پتر 10 12 12 14 پڑھی کھڑے. جہاں سائنس نال 16ویں جماعت کا اسٹوڈنٹ آ فائنل ایئر دا آخری سال دا طالب علم وہ بچے دے دل کیا کرتا حسین میں غریب ماں پیو دا پتر ہوں
اوکے ٹھیک ہے حل وہا کے ادھی رات پانی لا کے میرے ماں پیو میرے کو پڑھائے میرے خرچے بھگتائے نے میرے غربت دے ٹل پوسن میرے ماں پیو دا مصیبت ٹل پوسن میں انہوں دے احسان دے بدلے لہا گنساں میں اپنے ماں پیو دے بڑھاپے دے وچ انہاں دا سہارا برساں انہاں دا دست و بازو برساں توجہ نہیں جناب علم ہی واسطے ہوندے نا میرے بھراوو 100ویں جماعت دا اسٹوڈنٹ قرآن بیٹھا پڑھ نالوں دے 11 سال 12 سال دی عمر دا بچہ 7ویں جماعت دا اسٹوڈنٹ سچے ہکے ماں پیو دے پتر قرآن بیٹھے پڑھ دین خون لاشاں تے بیٹا پے پیو انہاں دی لاشاں چاہی ودے یہ اسلام دی خدمت ہے تو اللہ تعالیٰ انصاف دیتا ہے کہ پڑے پنچایت بہن والے لوگ بیٹھے ہو انصاف کرو اسلام دی یا خدمت ہے جی مولیاں نے شروع کر دی تھی یہ انتشار ہے یہ دہشت گردی ہے یہ کوئی اسلام دی خدمت نہیں توجہ نہیں جناب والا مگر اللہ تعالیٰ دی رحمت ہے یہ ڈوئے پھر کے آپس ایک بیٹھوں تباہیاں کی میں نے اخبار جو پڑھو روز دے 10-15 ملا 20-25 ملنگ مردے پے بولو جا الحمدللہ سارے اگے مولوی صاحب ریٹھے ہوئے الحمدللہ میں 3 فٹ چوڑا سینہ بدے نہ لگے حکم نالے دنیا دے خوش بات یہ امن علی جماعت ہے یہ محبت علی جماعت ہے فرقہ واریت نہ کرو بعد ایسا ہوئے تقریر ایسا ہوئے مدینی علی دی شان ایسا ہوئے جو مردہ دلی زندہ تھی اسلام تلوار آج کواری گال پتر کو کرو ہی نہیں منے اج نوکر ملازم کوئی سمجھدار بندے جڑے نوکر نہیں سڑے وہ پتر سڑے وہ بیٹا سڑے وہ بھرا سڑے توجہ نہ جناب والا وہ بھی مروت کریں دیں کرنی بھی چاہیے اسلامی یاد ہے مگر یہ دہشت گردی نہ پھیلاؤ اللہ تعالیٰ تو کو خوش رکھے کئی مسئلے نال تو کوئی اختلاف ہے اگر کہیں میرے بھرا کو ہوئے توجہ نا بھائی تو تھوڑی اپنی سوچ ہے ساری دنیا مثل کھیر دے نہیں بن نہیں مکے پاک جو میرے سائیں وس رہا کوئی سارے مکے دے کافروں دے مرید بن گئے میں نہ چیز جو تقریر کرنے سارے میری کوئی 10 بھائی تھی ویسے صحیح ہوتی ہے قسمت دی گل توجہ نہیں جناب والا یہ ہوتے محبت دا سودا یہ کھیر بھی ہے پانی بھی ہے کھیر ہی چلتا پے پانی بھی چلتا پے نہ ساری دنیا مثل پانی دی کار ہے تے نہ ساری دنیا مثل کھیر دی کار ہے افہام و تفہیم ہوئے برداشت ہوئے یہ پاکستان کہیں دے باپ دی ملکیت نہیں ہر کہیں کو رہن دا حق ہے کوئی جو لائن دے پہ چل دے وہ دی مرضی ہے توجہ نہیں جناب والا اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے میری اپیل ہے میں امید کرے نا امن نال راس ہو امن لوگوں نال محبت کرے لو قرآن شریف دے اعلان کیتا کہ ومن دخلہ کان آمنا جڑا مسجد چاہ ونجو امن چاہ گئے سلامتی چاہ مکے دا کافر جو کوئی مسجد حرام پناہ آ کے جگنے ہا مسلمان دن ہونی کو نہیں مارنا خدا دے گھارے جا ایسا مسجد ہیں تباہیاں تے میں جمعے دے موقع تے عیداں دے موقع تے مسجد دے بوئے دوتے پولیس کھڑی ہے توجہ نا بھائی کل جو وزیر اعظم صاحب کروڑ ہیں تو صحاف اخبار جی بیٹھے ہوئے مسجد سپاہی جتیاں نال اتنے چڑھے کھوتے وہ کیا کہنا دی ڈیوٹی ہے سمجھا جناب والا مگر خدا کا خوف کرو یہ سارے حالات کہیں پیدا کیتے تو سب سوچو تو سب سادے لوگ ہی سادے یہ بڑے شریف لوگ ہیں ان کے مدرسوں میں پڑھائی بڑی اچھی ہوتی ہے میں چندے نہیں کرنا چاہتا سمجھا نا بھائی تو میں یہ جلسہ چندیا دا مدرسے جو ہوں جماعت پہلے سننا دیتے جی میں سنتے پہ آئے تو مولانا صاحب کو کہنا ہے تو انہوں نے آ کے ساری کچھ خدمت کروا دو مگر گال ایک میں کیا کرنا کہ وہ جناب والا مسجد مدرسے یہ ٹھیک ہے جماعت اہل سنت دے مدرسے تھوڑی جی اگر بل فرض پا کو پڑھائی گھٹ نظر آتی ہو سی نا مگر کلاشن کو نہ ہو سی انہوں کو اثر نہ ہو سی تے بچے اتر دہشت گردی تربیت نہ گن سن تو آکو تے بالا کو عشق مصطفیٰ دا پیغام تے سبق مل سی اپنے مدارس دین دے بچوں اپنے مسلک والے مولوی تے عالم حافظ تے قاری ٹھہراؤ کوئی کمی تے وچ کوئی نہیں توجہ نہیں جناب والا اللہ تعالیٰ تو کو آباد رکھے یہ چند گزارشات ہیں جہاں میں جناب جناب کرنا چاہنا میں ہوں عرض بیٹھا کرے نام کہ جناب صدیق اکبر میرے نبی دا پہلا یار دے نبی سوئیں دا نا ہی میں چوم کی اکھی تے بیٹھا رکھتے مؤذن اذان کھڑا آتا ہے تے سائیں جو نال بیٹھے ہیں تے انہاں دی قدرت نہیں میں نظر جو پئی ہے پوچھے نے ما فال یا صدیق میرا پیارا صدیق رفیق شفیق عتیق اے کیا بیٹھا کرنے میرا نا ہے تے چوم کی اکھی تے رکھے اے کیا کیتے عرض کندے سائیں تواڈا نا پیارا لگے تے ہوں چومتا بیٹھا نعرہ تکبیر اگر اس ٹائم نبی علیہ السلام منع کر دے
دے اج جان چھوٹ رہے توجہ ہے کوئی پاکستان دے اندر سنی بریلوی حنفی چشتی قادری سہروردی تے نقش بندی ایمان نہ بیٹھا دا نبی سونے دے نا کو نہ چوندا سارے نجائز کام نبی فرما گئے سود حرام ہے نبی فرما گئے منع کر گئے نہیں کھانا توجہ ہے نبی منع کیتے یا نہیں کیتا زنا برا کام ہے کوڑ نہیں مارنا حرام نہیں کھانا گلے نہیں کرنے وعدہ گھاٹا نہیں کرنا مگر کتھائی میں کو قرآن تے حدیث سے دکھاؤ چاہ جو صدیق اکبر دے این نا کو عمل والے چمن والے عمل کو میرے نبی اگر منع چا کیتا ہوئے میں ضدی بندہ نے توجہ ہے نہ علم تے میں کوئی ایڈا کوئی عبور حاصل ہے میں تے معمولی جہاں آدمی ہاں 2-4 ہاتھ پڑھا ہوا ہاں وہی پڑھا کرن تے نہ علم دوتے مان ہے ارد بیٹھا کرنا ہے ساری خیرات مدینے والے دے صدقے ملی ہے ایمان نال بیٹھا دا نبی پاک منع نہیں کیتا تے جڑے کام کو نبی پاک منع نہیں کیتا صدیق دے عمل کو دیکھ کے معلوم تھی دے حکم جائز ہے ان کام کو جاری رکھو نہ چمن والا عمل نبی دے پہلے یار دا عمل ہے نبی علیہ السلام امام الانبیاء مخدوم کائنات نے صدیق اکبر دینا چمن علی عمل کو دیکھ کے فرمائے من فعل مثل فعل خلیلی انا طالب فی صفوف القیامت وقاعد فی الجنہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جے میرے نام دی تعظیم کی تھی میرے نام کو صدیق اکبر دھکار چون کے کھینچ لایا فرمایا میں قیامت دے صفحے چوں کو تلاش کر کے کو ڈھونڈ کے کو پکڑ کے اوندا ہاتھ پکڑ کے جنت وچ کھڑا سا این حدیث دے سنان دے بعد عمل کرنا تواڈی ذمہ توجہ ہے کہ جی عمل نہ ہی کرے سو کوئی نہ اگر نہیں چوندا تو کافر او ہی نہیں بندا توجہ ہے اے نہیں جو نہ جو نہیں چوندا کافر بن گئے نہ پھر گھٹیا قسم دی سوچ ہے گال 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 تے کفر دا پتہ توجہ ہے جناب والا کوئی نہ اگر چوندا بیٹھے تو ادو تے فتوا صادق کرنے والا کہ کافر بن گئے یہ اسلام دی خدمت نہ بیٹھا چوندے اپنے سونے سائیں دا تے اون دا جندے صدقے ایمان ملے بندہ ہن بڑے دا پوتر ہوئے او کو کوئی چاہ کے نہ چومسی ہاں اگر کہیں دا کوئی قریبی رشتہ ہے تو بھائی گال ہے توجہ نہیں مگر پیوا اپنے پوتر کو چوم دے چاہے اون دا پوتر نقش نین شکر شبہات رنگ نسل جو کچھ بھی ہوئے پوتر جو اس کو پیارا لگتا ہے وہ کو چومتا بیٹھے قرآن کو جو بندہ چومتا ہے کیوں چومتا ہے جو یار اللہ تعالیٰ دا کلام یہ کوئی کاغذ میرے سونے کوئی نہیں یہ کوئی ورکے دے قیمتی کوئی نہیں توجہ نا بھائی سادہ جیاں کاغذ تے سادے جیاں ورکے تے عام سیاہی نال پرنٹنگ صحیح پئی ہے مگر خدا دی قسم جے ویلے کھلدا ہے آندا ہے بندے دا ہاں ٹھر ویندے ایویں چومدا جو ہے اون دے دل کوئی سکون پہنچ وے توجہ ہے جناب والا صحیح اگر چومدے پے وے سوال دا کام ہے یہ بھی کوئی ضرور نہیں جو ادھر چومدا میرے واسطے نہ تو کافر بن گئے تو بھٹی بن گئے خدا دے بندے کچھ عقل کرو 2-4 لفظ تو آپ اگر اللہ پاک نے دیتے مولوی آؤ ان واسطے آئے جو ان علاقے بدامنی پھیلاؤ توجہ ہے تو آپ اپنے علم تے ڈاڈھا زور ہے تقریر دے بعد تشریف کی دیا ہوا ہے اتنی بہتی سوں نماز اکٹھے پڑھ سوچا قرآن شریف کو آدھے تے رکھ سوچا جہاں گالی دا مسئلے دا اعتراض ان قرآن سونے کنے پوچھ سوچا صحیح پلوان جو زور آزمائی کریں گے وہ جٹا نال نہیں پلوان دا کام ہے پلوانا نال زور لاوا اللہ تعالیٰ تو آباد رکھے اچھا تو علماء دی خاک پا ہے تے کو اپنے علم تے بڑا ناز ہے تے میں راہ بہندے ہوئے جٹ کو کوئی سائیکل تے ویندا پے کوئی حل ویندا پے کوئی نا چچو میں کوئی صلاۃ تے پڑھو اے ناجائز کام ہو کوئی ویگن وچ بیٹھے کوئی ہوٹل تے بیٹھے ان نال زور ازمائی نہ کر اپنے جھے بندیاں نال اچھا تو معمولی جھے بندے تیرے جھے علم والے بندے دنیا تے موجود ہیں مگر فرقہ واریت نہ پھیلاؤ امن نہ رہو میں تھوڑے پیر کو جاندا میں تو کو جاندا میں 20 میل سے میرا غریب خانہ ہے پیر جلی شریف تو سمے کو جان میں کوئی لندن چ نہیں آیا بیٹھا میں پتہ ہے کہ تمہاری کیا پوزیشن ہے ان کی کیا پوزیشن ہے ان کی کیا سیاست ہے تمہاری کو زیادہ گل جانتا ایم این ایریاں الحمدللہ میرے کو پتہ ہے مہربانی کرو امن نہ رہو بس میری یہ اپیل ہے امن نہ رہو علم دیتے اللہ پاک علم کرنے فائدہ حاصل
آخو انشاءاللہ مہربانی کرو آخو چاہے انشاءاللہ نبی علیہ السلام امام الانبیاء دی خدمت اقدس طیبات دائرہ دے اندر آ کے جناب والا صحابہ نے سوال کیتا یا رسول اللہ سا کوئی رسو جو جناب عیسیٰ علیہ السلام دنیا دوتے کنان آسل آپ حیات ہیں آپ جیندیں آپ چوتھے اسمان تے بیٹھے تقریر بس کرنا چاہ دعا منگوں چاہ یا ایو واقعہ پیش کر کے دعا منگا چاہ یہ تو پہلے دعا منگا نبوت دی خدمت اقدس طیبات دائرہ دے اندر جناب صحابہ نے سوال کیتا جناب عیسیٰ علیہ السلام کنان آسن کہڑے سن چاہتے کہڑے سال چاہتے کہڑے مہینے چاہتے کہڑے دیوار آسن کہڑے ٹائم آسن کہڑے مقام تے آسن اللہ جانتے ایک سوال مگر پوائنٹ کے اندر بہت سارے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگوں میں بات چاہے میں کو کہڑا پتہ ہے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی تھین تے کنان آسن سبحان اللہ میرے نبی دا علم دیکھو لوگ ودیا دھیان صحیح میاں فلانی شاید کہیں کو پتہ نہیں لگتا توجہ ہے نا بھائی بچہ جو پیٹ چھوڑے وہ پتہ نہیں کہ نہ رہے یا ماتا ہے سمجھا نہیں بھی ہے نا بھائی جی ہاں می جو آونے پتہ کوئی نہیں زلزلے جو آونے پتہ کوئی نہیں کہیں کو پتہ ایک سائنس دی ترقی نے ہر شے توجہ ہے نا بھائی یہ سچی ثابت کر دکھائیے ملک صاحب تجربہ کرو چاہ کریے اپنی بیگم کو الٹرا ساؤنڈ کے سامنے گن کے کھڑا کرو چاہ اور طے والے مشین جیسے سی جو ایک بچی ہے یا بچہ ہے توجہ انسان دی بنائی ہوئی چیز دس سکتی ہے کہ رب تعالیٰ کہیں بندے کو علم چڑھے ہوئے تو وہ عقل نہیں آ سکتا کیا وجہ کریں دے خدا ریڈیو جو بالے مان کر دے 24 گھنٹے بعد می فلانی جا آسی اتنا تیز بارش ہو سی اتنا بوندا باندی تھی سی اتنا می جھاڑو سن اتنا گرج جمک ہو سی ان گال کو منی بیٹھے تو جو مدینی والا دکھا گئے جو ہے نا بھائی دیکھو نا اللہ پاک اکل تے کچھ سوچا تو سے زلزلیاں دے بارے ہوا دے بارے فلڈ دے بارے یہ فلڈ آندا پے ٹھیک ہے نا جناب والا یہ ریل آندا پے یہ جناب والا طوفان آندا پے یہ ساری چیزاں پہلے محکمہ موسمیات کا دفتر جو دسیندا ہے الرٹ تھی میں ہر پتہ لگ میں انہاں دی گال کو سچا منی کھڑے کہیں کوئی اعتراض کوئی نہیں تے جہاں گالی مدینے والا فرما گئے یہ انسان دیا بنایا ہوئی ہیں یہ انسان دی ایجاد ہے انسان ان دا جناب والا میکر ہے تے بناون والے توجہ جناب انسان انسانیت دے بنے ہوئے فیکٹری چ مینوفیکچر پہ تھی تے جے کو رب تعالی بنائے ہیں تبھی کبھی ہوندے بنے ہوئے مگر پوری کائنات دے نوری ناری فوقی تاتی عرشی فرشی اعلی ادنا عربی اجمی خاکی آبی ناری اشراقی انتصالی انتصابی چھوٹے وڈے کالے بگے سجے کھبے پہرو بر خشک و تر برگ و شجر شام و سحر خورشید و کمر جان و جگر خشک و تار بن سکتے ہیں دنیا تے دوجا محمد نہیں بن سکتا اچھا ہوں ایمان دسو بندے سو پڑھے پنجابی بانا لے جی میں تسا نعرہ مارے جی میں تقریر کرا تو کوئی مزہ آتی نعرہ تکبیر اللہ تعالیٰ تو آباد رہے تو نعرہ پہلے دن اس وقت کو جی تھوڑا جہاں بلند رہا میں یہ کہتا دل نہیں توڑا مگر یہ بڑی کمی ہے اجا یہ نعرہ ہوئے جو تمہارے نعرے کو سن کے آج تے خدا خوش ہو جاوے مدینہ مصطفیٰ خوش ہو جاوے نجف دا شہنشاہ خوش ہو جاوے بغداد دا بادشاہ خوش ہو جاوے اجمیر دا شہنشاہ خوش ہو جاوے پیر جگی سید محمد غلام اکبر شاہ خوش ہو جاوے یکا نعرے نہ خوش نہ کرو نہ میں خوش تھی نا میں کوئی دی ضرورت ہی کوئی نہیں یہ ہر کہنا اپنا بھلا ہے اللہ تعالیٰ کے نبی سونے کا نہ چاہنا توجہ نہیں جناب درویش آدمی آتے اللہ پاک نے ضمیر ڈاڈا سونا بنائے کہ بندیاں کو منگا میں جائز نہیں سمجھے گا بندیاں کا نہ منگیا کر توجہ ہے سائیں ہوئے پیر تے منگے بندیاں کرنے پیر صاحب دی تا مرید دی خواہش ہوتی ہے پیر صاحب آتی فیض ملسی رحمت ملسی برکت ملسی تو یہ سوچی بیٹھا ہو جو میں کوئی دے بوئے کنے کیسے ملسی
کہ وہ توقعات بھی عام بندیاں کرنے توجہ نہیں جناب والا نہیں صحیح بندیاں کر نہ منگیا کر اوکنے منگیا کر جیکن شہنشاہ منگتا آؤ زیارت فرماؤ رب تعالیٰ دے سونے قرآن دی این وقت میں جناب دے سامنے کتاب مبین دا 12واں سپارہ پہلی آیت مبارکہ تلاوت کر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين کائنات دے خالق مالک رازق فالق حی القیوم نے اعلان فرما دیتے جتنی مخلوقات موجودات ارضیات سماویات سیاسیات معاشیات اللہ تعالی نے اعلان فرمایا کہ انہوں روزی دی فکر دی لوڑ نہیں سب دی روزی میرے ذمے رزق دینے والا کون ہے سارے کو اللہ تعالی رزق دینے والا کون ہے حرام نہ کھادا کرو سود نہ کھادا کرو دیو نہ دیدا کرو قرآن دے وچ اللہ پاک نے اعلان فرمایا سود کھاون تے خنزیر کھاون کوئی فرق نہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور جو ہے سود دا پیسہ چاہ کے زمینہ پلج کرا کے اب جو ہے نا بھائی اپنے تے اپنے بالا بچے دی جائیداد کو فلج کرا کے کوٹھی بناون دی بجائے کچے مکان وچ گزارا کریں چاہ سود دا پیسہ نہ چاہیں سود دا پیسہ چاہ کے پجاروں تے چڑھن دی بجائے کرائے دی بس تے چڑھ بیٹھا کر تو جو ہے نا بھائی مگر سود دا پیسہ نہیں چاہنا جو چیز کرے اللہ تعالیٰ نے منع کیتا ہے اکنے وہ کم نہیں کر آپ انشاءاللہ مہربانی کرو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو بات رکھے بڑا دل خوش کر دیتے تو جی اگر تم چاہتے ہو جو میں واقعی پورا کرا تو 5 منٹ ہی بدھاواں تو میں وہ تقریر ہی میں نہیں کرے گا سمجھ نا بھائی ہوں آپ سے جناب نہ پیسے تو مانگ دو کہ نہ کوئی بڑی گال ہے تو سب تقریر سننا چاہتے ہو تو وعدہ کرو نماز کا ہاتھ کھڑے نہ کرو یہ تو وہ بندے ہاتھ کھڑا کیتی بیٹھے جڑے اگے بھی مولوی ملودی کئی نوجوان داڑیاں والے حافظ قرآن یہ شو دے اگے مسیح تاڑے ہینڈ رکھ کرے مگر میں چاہنا آج سارے وعدہ کرو جو نبی سونے دا میلاد ہے اکثر لوگ میرے پیر بھائی تے میرے سجن تے میرے دوست آئے بیٹھے ہو تے سلطان حضرت جناب والا دین پناہ دین آستان دے سائے تلے بیٹھے ہیں آپ انشاءاللہ نماز پڑھو مہربانی کرو پکا وعدہ کرو چاہ آپ انشاءاللہ نماز پڑھو اچھا یہ فرماؤ یہ نماز کا جڑا وعدہ ہے صرف یہ ہکا اج دیگر والی نماز دا وعدہ یا 5 نمازاں دا وعدہ کرو کرو مہربانی آج پتہ نکھیرا یہ تھی وجہ نہ صحیح اللہ تعالیٰ تو کا بات رکھے آپ انشاءاللہ 5 نمازاں پڑھ بڑی مہربانی تساں جو 5 نمازاں دا وعدہ کیتے میرا دل خوش کر دیتے میں وقت خوش کی تقریر بند کیا کریں نہیں کرنا آ جا اللہ تعالیٰ تو خوش رکھے جناب والا اے بڑا اچھا عمل نماز بڑی اچھی البت میرے پیر حسین جو میدان کربلا دے وچ ایمان نال سید نے اپنا تعارف بھی نمازی کی حیثیت نال اپنے آپ کو متعارف اپنے آپ کو پہچان اپنی پہچان اپنے انٹرویوز بھی میرے پیر حسین نے نمازی کی حیثیت نال کرائے آپ نے فرمائے لوگوں تو آپ کو پتہ نہیں میں کون ہاں فرمایا میں مرد مجاہد غازی ہاں سر دھر دی لیندہ بازی ہاں یا کردہ کرم نوازی ہاں یا لیندہ محنت تازی ہاں میرے در تو پرنے شاہ بن گئے میں او سلطان حجازی ہاں میں دین اسلام دی جگ دنیا تے چاندہ سر فرازی ہاں نرک دا ہیلا سازی ہاں میں پکا پاک نمازی ہاں سارے کو واہ حسین اچھے جا کو واہ حسین آئے حسین نہ کی کرو حسین کو پٹیا نہ کرو اور جو ہے حسین ہائے داد نہیں حسین واہ واہ داد حسین زندہ باد اچھا بولو حسین قیامت تک حسینیت زندہ باد نبی علیہ السلام کی خدمت اقدس کے اندر صحابہ نے سوال کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے کرن تشریف لے آتے ہیں علم تو ما کان وما یکون دی شان دے مالک نے اولین و آخرین دے علم دے جان والے نے مدینہ تو علم نہیں فرمایا میرے پتہ کوئی نہیں مخدوم کائنات نے فرمایا میرے پیارے صحابیوں قیامت دا زمانہ قریب ہو سی ملک شام دا ہو سی دمشق دی جامع مسجد ہو سی دیگر دی اذان ہو گئی ہو سی صفہ تیار تیاں کھڑوتیاں ہو سن امام مصلی امامت پہ پہنچ گیا ہو سی اقامت تھی گئی ہو سی صفہ سجیاں تیاں کھڑوتیاں ہو سن کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان تو چوتے آسمان تو لا پھر
تو ہے نبی کا علم دیکھو، ایک ایک چیز اتنی وضاحت نال بیان کرنا. پھر سو سوال جناب عیسیٰ علیہ السلام کے جناب کہڑے ملک کہڑی جات کہڑے ٹائم کہڑے دیوار نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا زمانہ قریب ہو سی، ملک شام دا دمشق دی جامع مسجد ہو سی، دیگر دا ٹائم ہو سی، اذان ہو گئی ہو سی، اقامت تھی دی پئی ہو سی، صفحہ سیدھا پیا کھوتے ہو سن، امام مصلی امامت دوتے پہنچ گیا ہو سی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آسمان دو تو لاسن پچھو مقتدی کھوتے اتنا سن سبحان اللہ امام جا تکبیر اولا نہ آکھی ہو سی، ایویں جو پچھا رخ بھوا کے دیکھ سی جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے کھوتن صف دے میں شامل طے کرن، امام اپنے مسلے نو چھوڑ کے جناب عیسیٰ علیہ السلام دے قریب آ کے ان دی پیشانی کو چوم کیا دے حضور تو اللہ تعالیٰ دا نبی ہے، دنیا دوتے صاحب کتاب نبی آویں مہربانی فرمائے تو نبی نمازاں پڑھام تیرے شان ودے، دنیا والوں بے نیاز دی عظمت دی قسم ہے عیسیٰ علیہ السلام دی اکھیں چوں آنسو آوے سن، ایمان دے میں سجا منہ چوم کیا دے دمشق دی جامع مسجد دا امام اج تو نمازاں پڑھا، میں امام بن کے نہیں آیا محمد کریم دا امتی بن کے آنا کھڑا. قربان سیما مدینے والا تیری عظمت کو سلام، یعنی نبی درد غلام ہے. میں اج نبی بن کے نہیں آیا، امام بن کے نہیں آیا، میں اپنی کتاب انجیل گھن کے نہیں آیا، ہمیں تو میں بھی نبی آسمان عرشاں تے رہ گیا جتنا عرصہ لا کے آیا، میں نبی بن کے رسول بن کے نہیں آیا، محمد کریم دا امتی بن کے آیا، میں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھتا، اپنی امت کو یاد تھا بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھسن، میں بھی قرآن کو پڑھتا، میرے منن والے بھی قرآن کو پڑھسن، میں نبی بن کے نہیں آیا، آج محمد کریم دا امتی بنایا. سارے پڑھو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. جے کو اللہ تعالیٰ یہ شان عطا کیتے ہیں تے درود پڑھنے یا نہیں پڑھنا، انہاں نام چومے یا نہیں چومنا، ان دے فرمان تے ٹرنے یا نہیں ٹرنا. اللہ تعالیٰ تو نبوت دے فرمان تے ٹرن دی توفیق ہے. آج دے پروگرام دا میں نا چیز دا آخری میسج تقریر دا آخری پیغام یہ ہے مسلمان ہو، مسلمان بن کے رہو، نفسہ ختم کرو، محبتہ پیدا کرو، بدبو نہ پھیلاؤ، خوشبو پھیلاؤ. گندگی کہیں کو چنگی نہیں لگتی، خوشبو ہر کہیں کو چنگی لگتی. محبت کا دوجنا خوشبو ہے، پیار کا دوجنا خوشبو ہے. کہیں جی تو اپنے بچے پیار ہیں، ان لوگوں کے بچے نال ہی پیار ہیں. کہیں جو رستے رستے گھر اجاڑ کے خوش نہ تھی وہ قیامت تک تو صحیح زندہ کوئی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ تو آباد رکھے. بہت مہربانی، بڑی محبت کے نال میرے خیالات کو سنے. الحمدللہ اگرچہ ٹائم تھوڑا مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال 1 گھنٹے کنے 5 منٹ اٹھے تقریر ہو گئی. 4:30 تو لے کے 5:35 ہوتے پہ، یہ بڑی بڑی مہربانی ہے. تو جناب والا آؤ ہوں سفر سیدھیاں چکروں جنہ میرے بھیرا میں وضو کرنے، یہ 5 منٹ تک وضو چکرو، اتنی جماعت نماز پڑھ کے پیچھے اجازت ہو سی ہم لینے لگا.